بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع ترمذی کا یہ سبق نمبر 86 ہے اور اس سبق میں ہم یہ 3 ابواب پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے تحریم الصلاۃ و تحلیلها، اور دوسرا باب ہے فی نشر الاصابع عند التکبیر، تکبیر تحریمہ یا دوسری تکبیر کہتے وقت جو انگلیاں ہیں ہاتھ کی ان کو پھیلانا چاہیے، اس حوالے سے یہ ہوگا۔ باب فی فضل تکبیرۃ الاولی، جو تکبیر اولی ہے، تکبیر تحریمہ فرض نماز کی جماعت کے ساتھ، تو اس کی فضیلت کا بیان ہوگا۔ گزشتہ سبق میں امامت کا حقدار کون ہے، امام کے لیے باجماعت نماز میں تخفیف کا بیان ہے اور احادیث کے فوائد اور حکمتیں تھیں۔ اس سبق میں تکبیر تحریمہ کے مسائل ہوں گے اور تکبیر اولی کے فضائل و مسائل ہوں گے، فوائد اور عصری تطبیقات ہوں گی۔ سب سے پہلا باب، باب ما جاء فی تحریم الصلاۃ و تحلیلها، وبه قال حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا محمد بن فضیل عن ابی سفیان عن طریف السعدی عن ابی نضرة عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم ولا صلاۃ لمن لم یقرأ بالحمد وسورۃ فی فریضۃ او غیرها۔ یہ روایت کتاب و طہارت کے بالکل شروع میں گزر چکی ہے اور بہت سارے اس کے مسائل وہاں پر بھی ذکر ہو چکے ہیں، تو یہاں ہم اس کو ذکر کریں گے۔ یہاں یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے، لیکن کیسے ضعیف ہے اس کو بھی انشاءاللہ آگے چل کر ہم ذکر کریں گے۔ مفتاح الصلاۃ یعنی نماز کی جو کنجی اور چابی ہے وہ طہارت ہے، اس کے بغیر تو انسان نماز کے لیے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے اس کا تحریمہ یعنی جب ساری چیزیں یا جو عمل کثیر ہے وہ حرام ہو جاتا ہے تو وہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، یعنی اس نماز کا جو تحریمہ ہے وہ تکبیر ہے، اور اس کا تحلیل یعنی اس نماز کے بعد انسان کے اوپر ساری چیزوں کو حلال کر لینے والا جو ہے وہ سلام ہے۔ ولا صلاۃ، اور نماز نہیں ہوتی اس شخص کی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے نماز میں اور اس کے ساتھ سورت نہ ملائے، چاہے وہ فرض نماز ہو یا غیر فرض ہو، یعنی نوافل یا سنت ہو۔ یہاں سے پتہ چلا کہ فرض یا غیر فرض کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانا لازمی ہے، ورنہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور اس میں جو احناف کا قول ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہاں سے مراد نماز کامل ہے، یعنی لا صلاۃ کاملۃ لمن لم یقرأ۔ آگے چل کر ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اس باب میں حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی روایات بھی موجود ہیں۔ وحدیث علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث اس باب کے تحت آنی چاہیے، فرماتے وہ اجود اسنادا، اگر جس کو ذکر نہیں کیا لیکن وہ اجود اسنادا ہے، واصح من حدیث ابی سعید، یہ جو حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے اس سے حضرت علی کی روایت جو ہے وہ سب سے بہترین سند والی اور اصح ہے۔ وقد كتبناه اول فی کتاب الوضوء، یعنی یہ اولو نہیں ہے بلکہ اولا، کہ ہم نے کتاب الوضوء کے بالکل شروع میں بھی اس حدیث کو لکھا ہے۔ والعمل علیہ عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم، وبه يقول سفیان الثوری وابن المبارک والشافعی واحمد واسحاق، ان سب کا یہی قول ہے اور یہی عمل ہے کہ ان تحریم الصلاۃ یا تکبیر، کہ نماز کا جو تحریمہ ہے وہ تکبیر ہے۔ ولا یکون الرجل داخلا فی الصلاۃ الا بالتکبیر، تکبیر تحریمہ کے بغیر انسان نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، تو تکبیر تحریمہ جو ہوگی وہ فرض ہوگی۔ قال ابو عیسیٰ سمعت ابا بکر محمد بن ابان یقول، میں نے محمد بن ابان یعنی ابو بکر کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ سمعت عبد الرحمن بن مہدی یقول، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے عبد الرحمن بن مہدی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لو افتتح الرجل الصلاۃ ب90 اسما من اسماء اللہ تعالی فلم یکبر لم یجزئ، کہ اگر کوئی شخص اللہ کے 99 ناموں میں سے کسی ایک نام کے ساتھ نماز کی تکبیر تحریمہ کہتا ہے، اللہ اکبر کی جگہ اللہ الاعظم یا اللہ الخالق اس طرح سے کہتا ہے، تو کیا اس سے تکبیر تحریمہ ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اس نے تکبیر نہیں کی، اللہ اکبر نہیں کہا، بلکہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لے لیا، تو لم یجزی، اس کے لیے یہ کافی نہیں ہوگا۔ یہ عبد الرحمن بن مہدی فرما رہے ہیں۔ وَإِنْ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ امرتہ ان یتوضا، یہ ایک اور مسئلہ ذکر کر دیا اس کے ضمن میں کہ اگر اس کا حدث لاحق ہو جائے، وضو ٹوٹ جائے سلام پھیرنے سے پہلے آخری تشہد میں، تو میں اس کو حکم دوں گا کہ وہ وضو کرے، پھر واپس آئے اور اپنی جگہ پر وہ یسلم، اور اسی نماز پر بنا کرتے ہوئے آ کر سلام پھیر دے۔ انما الامر علی وجہہ،
اور معاملہ اس کے رخ پر ہی ہے، یعنی نماز اسی طرح ہی مکمل کرنی ہے کہ واپس آ کر بنا کرے اور سلام کے ساتھ نماز کو مکمل کرے، اس کے بغیر یہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ وابو نضرہ اسمہ منذر بن مالک بن قطعہ، ابو نضرہ ان کا پورا نام منذر بن مالک بن قطعہ ہے۔ ہم اگلا باب بھی دیکھ لیتے ہیں، باب فی نشر الاصابع عند التکبیر، یعنی تکبیر تحریمہ کے دوران جب ہاتھوں کو کانوں کی لو تک یا کندھوں تک اٹھانا ہے تو انگلیاں کس حالت میں ہوں گی؟ انگلیاں بند ہوں گی یا کھلی ہوئی ہوں گی یا کس حالت میں ہوں گی؟ وبه قال حدثنا قتيبة وابو سعيد الاشج قال حدثنا يحيى بن يمان عن ابن ابي ذئب عن سعيد بن سمعان عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر للصلاة نشر اصابعه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ نماز کے لیے فرماتے تھے تو اپنی انگلیوں کو کھلا رکھتے تھے، یعنی جو انگلیاں ہیں وہ آپس میں جڑی ہوئی نہیں ہوتی تھیں بلکہ کھلی ہوئی ہوتی تھیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث ابی ہریرہ قد رواہ غیر واحد عن ابی ذئب، ابن ابی ذئب سے بہت سے طرق سے یہ روایت مروی ہے، اور علامہ احمد محمد شاکر کے نسخے میں یہ بھی ہے حدیث ابی ہریرہ حسن عن سعید بن سمعان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے داخل ہوتے یعنی تکبیر تحریمہ فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے مدن، مدن کا معنی ہے کھینچ، یعنی ہاتھوں کو لمبا کرتے اور انگلیاں جو ہے وہ کشادہ ہوتی۔ وهو اصح من روایت یحییٰ بن الیمان واخطأ ابن الیمان فی هذا الحدیث۔ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ یحییٰ بن یمان کی روایت سے زیادہ اصح ہے، اور یحییٰ بن یمان جو ہیں انہوں نے اس حدیث کے اندر ایک غلطی کی ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مدن کا لفظ یہ بند مٹھی کو کھول دینا یہ ہے، اور نشر کا مطلب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انگلیوں کے درمیان خلا پیدا کرنا، یعنی فرق پیدا کرنا، تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو اس لیے امام ترمذی رحمہ اللہ فرمایا کہ صحیح روایت یہ ہے کہ مدن کا لفظ ہے، اور مدن کا مطلب کہ بند مٹھی نہیں ہوتی تھی، اللہ کے نبی کی ہاتھوں کی انگلیاں اور مٹھی جو وہ کھلی ہوتی تھی اور ہاتھوں کی جو ہتھیلی ہے وہ نظر آتی تھی تکبیر تحریمہ کے وقت، جبکہ وہ فرماتے کہ ابن یمان نے جو ہے اس حدیث میں غلطی کی ہے کہ اس نے نشر کا لفظ استعمال کر دیا جو اس سے پچھلی سلائیڈ کے اوپر تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مدن اور نشر یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، اور دونوں کا معنی ہے کہ مٹھی کھول کے رکھنا اور انگلیاں جو ہے وہ ان کے درمیان جو قدرتی خلا ہے بس وہی باقی رکھنا، اور مٹھی جو ہے وہ بند نہ ہو بلکہ کھلی ہوئی ہو، دونوں کا یہی مطلب ہے، لہٰذا دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد بن سمعان قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه رفع يديه مدا۔ یہاں پہ وہ دوبارہ اس پہ زور دے رہے ہیں کہ دیکھیں مدن کا لفظ بار بار آ رہا ہے، لہذا نشرہ کا مطلب یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے، یعنی نشرہ کا لفظ نہیں استعمال ہوا، اس کا مطلب ہوتا ہے انگلیوں کے درمیان خلا پیدا کرنا اور انگلیوں کو خوب کھلا اور کشادہ رکھنا، یہ نہیں ہے، بلکہ مدن کا لفظ ہے کہ بس مٹھی بند نہ ہو اور جو ہے وہ مٹھی کھلی ہوئی ہو، یہ حدیث میں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مدن اور نشر دونوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ مٹھی بند نہ ہو، کھلی ہوئی ہو، اور انگلیوں کے درمیان جو قدرتی خلا ہے بس وہی ہونا چاہیے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ قال عبداللہ وہذا اصح من حدیث یحییٰ بن یمان وحدیث یحییٰ بن یمان خطأ۔ فرماتے ہیں کہ یہ اصح ہے مدن والی، اور یہ جو پچھلی جس میں نشر کا لفظ ہے اس میں غلطی ہے، اور نشر نہیں ہونا چاہیے بلکہ مد ہونا چاہیے، جیسے یہاں پہ وضاحت ہوگی کہ دونوں کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اگلا باب دیکھ لیتے ہیں، باب فی فضل التکبیرۃ الاولی۔ وبه قال حدثنا عقبۃ بن مکرم ونصر بن علی قال حدثنا سلم بن قتیبۃ عن طعمة بن عمرو عن حبیب بن ابی ثابت عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى للہ 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے 40 دن تک
جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اس حالت میں کہ وہ تکبیر اولیٰ تک پہنچ جاتا تھا، تکبیر اولیٰ کو پا لیتا تھا، کتب لہ براءتان، تو اس کے لیے 2 براءتیں لکھ دی جاتی ہیں، ایک جہنم سے براءت کا اس کا اعلان ہو جاتا ہے، خلاصی کا اعلان ہو جاتا ہے، اور دوسرا نفاق سے وہ بری ہو جاتا ہے کہ اب وہ منافقوں کی جو فہرست ہے اس سے وہ نکل جائے گا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قد روی هذا الحديث عن انس رضی اللہ عنہ موقوفا ولا اعلم احدا رفعه الا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت موقوفاً مروی تھی، یعنی حضرت انس کا قول تھا، مجھے نہیں معلوم کہ کسی نے بھی اس کو مرفوعاً ذکر کیا ہو سوائے اس روایت کے جس کو سلم بن قتیبہ نے عن طعمة بن عمرو کے اس سے نقل کیا ہے، تو یہ روایت ہے جس سے جو مرفوع ہے، ورنہ بقیہ جو ہے وہ ساری روایات کے اندر یہ روایت موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ حبیب بن ابی حبیب البجلی، یہ روایت حبیب بن حبیب بجلی سے مروی ہے۔ قولہ، الفاظ یہ ہیں کہ حدثنا بذلك حناد قال حدثنا وكيع عن خالد بن طهمان عن حبیب بن ابی حبیب البجلی عن انس رضی اللہ عنہ قولہ ولم يرفعه، یہاں پہ حضرت انس کا قول ہے نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور انہوں نے اس کو مرفوع ذکر نہیں کیا۔ وروى اسماعیل بن عیاش هذا الحديث عن عمارة بن غزیة عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو هذا۔ اسماعیل بن عیاش کی ایک سند آ گئی ہے، اس کی یہ ایک تیسری سند ہے اس روایت کی، اور یہ حدیث عمارہ بن غزیہ اور سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں۔ یہ حدیث غیر محفوظ ہے کیونکہ اسماعیل بن عیاش جو ہے ان کی روایت حجازی جو محدثین ہیں ان سے قبول نہیں ہے، بلکہ اہل عراق ہیں اور شامی ہیں، ان سے قبول کی جاتی ہے۔ وهذا حدیث غیر محفوظ وهو حدیث مرسل عمارة بن غزیة لم يدرک انس بن مالک، جو عمارہ بن غزیہ ہیں انہوں نے بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں پایا۔ اور احمد محمد شاکر کے نسخے میں طعمة بن عمرو کے بعد یہ بھی ہے عن حبیب بن ابی ثابت عن انس، اور احمد محمد شاکر کے نسخے میں آگے عبارت یہ بھی ہے انس بن مالک کے بعد کہ قال محمد بن اسماعیل حبیب بن ابی حبیب یبنى ابل کشوسا اور ویقال ابو عمیرہ، یعنی حبیب بن ابی حبیب کی کنیتیں ذکر کی جا رہی ہیں کہ ان کا نام حبیب ہے، لیکن ان کی کنیت ابو الکشوسا بھی ہے اور ابو عمیرہ بھی ہے۔ حدیث باب کے راویوں کے حالات دیکھ لیتے ہیں۔ ابو سفیان طریف السعدی، طریف بن شہاب یا ابن سعد البصری الاشل، اور ان کو الاعصم بھی کہا جاتا ہے، یہ سادسہ یعنی چھٹے طبقے کے ہیں محدثین کے، اور ضعیف راوی کہلاتے ہیں۔ ابو نضرہ، ان کا نام منذر بن مالک بن قطع ہے، جیسے کہ امام ترمذی نے اس کا ذکر کیا۔ اور آگے ہے یحییٰ بن یمان العجلی الکوفی، صدوق ہیں۔ ابن ابی ذئب، یہ محمد بن عبد الرحمن بن مغیرہ بن حارث بن ابی ذئب القرشی العامری ہیں۔ عبداللہ بن عبد الرحمن بن فضل بن بہرام السمرقندی، یہ ابو محمد الدارمی الحافظ صاحب المسند ہیں، فقہ فاضل اور متقن ہیں۔ عبید اللہ بن عبد المجید الحنفی ابو علی البصری، یہ بھی صدوق ہیں۔ عقبہ بن مکرم، یہ بھی حافظ الحدیث ہیں۔ سلم بن قتیبہ، یہ 9ویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، خراسانی ہیں۔ طعمہ بن عمر الجعفری، اسماعیل بن عیاش، یہ عمارہ سے جو روایت کرتے ہیں، بن غزیہ۔ نماز کے فقہی مسائل اور دیگر جو مسائل ہیں اس حوالے سے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی عمل بیک وقت صحیح اور مکروہ تحریمی ہو سکتا ہے، تو باب کی حدیث سند کے اعتبار سے قوی نہیں ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو سفیان طریق بن شہاب کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، اور ابن عبد البر نے ان کے ضعیف ہونے پر اجماع نقل کیا ہے، اور حکم دیگر حدیث سے ثابت ہے، اگرچہ باب کی حدیث کمزور ہے، لیکن فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کا وجوب دیگر مستند روایات سے ثابت ہے، لہذا اس حکم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مستند دلائل حضرت عبادہ کی حدیث، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو سورت فاتحہ اور اس کے ساتھ کچھ زیادہ نہ پڑھے، یعنی سورت کو نہ ملائے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سورہ فاتحہ اور کچھ میسر ہو تو وہ ہم پڑھیں۔ تشہد کے بعد سلام سے پہلے وضو ٹوٹ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو احناف کا ایک نقطہ نظر کہ نماز مکمل ہو گئی ہے،
اور ہدایہ میں ہے کہ اگر کوئی تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد بے وضو ہو جائے تو اس کی نماز ہوگی، جس کی دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث جب تک تم یہ کر لو تو تمہاری نماز مکمل ہوگی، یعنی تشہد تک تم آ جاؤ تو تمہاری نماز مکمل ہو جائے گی، اس میں سلام سے پہلے اگر وضو ٹوٹ گیا تو نماز ہو گئی۔ راجح اور محقق قول سلام پھیرنا واجب ہے، محققین کے نزدیک نماز سے اپنے کسی عمل جیسے بات چیت سے نکلنا فرض نہیں ہے، لہذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایسا شخص دوبارہ وضو کر کے سلام پھیرے، کیونکہ سلام پھیرنا واجب ہے اور اس کا ترک کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی نماز کا حکم کیا ہے کہ فقہاء نے اصرار کیا کہ ہر وہ نماز جو قرات تحریمی کے ساتھ ادا کی جائے اس کا اعادہ واجب ہے وقت کے اندر۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کا جو حکم ہے، جمہور فقہاء کا موقف یہ ہے کہ ہاں یہ ضروری ہے۔ چاروں مذاہب کے فقہاء کے نزدیک بہت سے ایسے مسائل ہیں جہاں ایک عمل صحیح ہونے کے باوجود مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ اچھا جی، مثال یہ کہ امام سے پہلے سجدہ کرنا، جمہور علماء کے نزدیک اگر کوئی مقتدی امام سے پہلے سجدہ کر لے تو یہ فعل مکروہ تحریمی اور گناہ ہے، لیکن اس سے نماز صحیح شمار ہوگی اور اسے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ مختلف آراء ہیں، جمہور کے برعکس حضرت عبداللہ بن عمر، امام احمد کو ایک روایت میں اور ظاہریہ کے نزدیک ایسا کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ابن تیمیہ نے بھی اسی موقف کی تائید کی ہے۔ علماء کے اقوال حضرت عبداللہ، حافظ ابن حجر، علامہ قرطبی نے نقل کیا ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک نماز ادا ہو جائے گی اگرچہ یہ فعل سنت کے خلاف ہے۔ اب یہ سارا جو خلاصہ ہے یہ اس عبارت سے لیا گیا ہے معرف سنن کی کہ حدیث الباب لیس بقوی فإن ابا سفیان تکلم فیہ وهو ابو سفیان طریف ابن شہاب۔ تو یہ یہاں پہ تفصیل ساری آپ دیکھ لیجئے۔ اگلی سلائیڈ کے اندر تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ اور ائمہ کی آراء ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ ان کے نزدیک کانوں کی لو تک یا کندھوں تک ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں اور اس میں اختیار ہے، لیکن انہوں نے کندھوں تک اٹھانے کو ترجیح دی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ دو اقوال ہیں، ان میں سے زیادہ صحیح قول کے مطابق کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اور احناف کا مختار قول اور شافعی اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ ہاتھوں کو اس طرح اٹھایا جائے کہ ہتھیلیاں کندھوں کے برابر اور انگوٹھے کان کی لو کے برابر اور انگلیوں کے سرے کانوں کے اوپری حصے کے برابر ہوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس طریقے سے مختلف روایات کو جمع کیا ہے۔ اس کے لیے حضرت امام داؤد نے ذکر کی ہے، ایک حدیث سنن نبی داؤد میں حضرت وائل بن حجر کی روایت ہے کہ جس میں ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ کندھوں کے برابر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنوں کو کانوں کے برابر کیا۔ حنابلہ کا موقف یہ ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ نے انگلیوں کو کشادہ رکھنے کے بجائے آپس میں ملے رکھنے کو اختیار کیا ہے۔ شافعی اور مالکیہ کہتے ہیں کہ انگلیوں کو کشادہ رکھا جائے گا اور جس میں ایک انگلی کو کشادہ رکھنے سے کہ استحباب کا ہے۔ احناف کا موقف یہ کہ امام احمد نے انگلیوں کو کشادہ رکھنے کے بجائے آپس میں ملے رکھنے کو اختیار کیا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مسلک ہے وہ یہی ہے کہ اپنی حالت پر چھوڑ دیں، نہ کھلی ہوں اور نہ ہی بند ہوں۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے کے مسائل کے حوالے سے صاحب معرف السنن نے یہ تفصیل یہاں ذکر کی ہے۔ تکبیر اولیٰ کی جو فضیلت ہے، فقہ مباحث اور اس کا جو جائزہ ہے وہ ہم لیتے ہیں کہ 40 دن تک باجماعت نماز پڑھنے کی حدیث کا ہم نے جائزہ لیا اور وہ مشہور حدیث ہے کہ 2 براتیں اس کو ملتی ہیں۔ شارح حدیث کی رائے یہ ہے کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے اور محدثین کا فیصلہ یہ ہے کہ حدیث کی سند ضعیف ہے، لیکن فضائل کے باب میں یہ قابل قبول ہے۔ فضائل اعمال میں اس حدیث پر عمل کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور اسی طرح سے تکبیر اولیٰ اور رکعت پانے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جمہور علماء کا موقف کہ رکوع پانے والا جو ہے وہ رکعت پانے والا شمار ہوگا، اور جس نے رکوع جس سے گزر گیا تو گویا کہ اس سے رکعت بھی گزر گئی ہے۔ تکبیر اولیٰ کی فضیلت کب تک حاصل ہوتی ہے؟ تو ائمہ اربعہ کے نزدیک علماء کے اس پر اتفاق ہے کہ جس شخص نے امام کو رکوع میں پا لیا تو اس نے وہ رکعت بھی پا لی، اور امام نووی نے اسی کو سب سے صحیح موقف قرار دیا ہے۔ امام ابن خزیمہ کی طرف منسوب قول کی تحقیق یہ ہے کہ امام نووی، حافظ ابن حجر جیسے محدثین نے واضح کیا ہے کہ یہ رائے غلطی سے ہے، امام ابن خزیمہ کی طرف منسوب ہو گئی ہے۔ ان کی اپنی کتاب ابن صحیح ابن خزیمہ میں اس کے برعکس مسئلہ ہے، یہ دراصل ان کے شاگرد کا قول تھا۔ اختلافی رائے صرف رکوع پانے سے رکعت نہیں ہوتی، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو شخص پہلی رکعت یعنی رکوع چھوٹنے سے پہلے پا لیتا ہے وہ تکبیر اولیٰ کی فضیلت حاصل کر لیتا ہے۔ شافعی کے نزدیک ایک قول کے مطابق یہ فضیلت رکوع تک باقی رہتی ہے۔ اختلافی رائے یہ کہ صرف رکوع سے رکعت نہیں ہوتی، کچھ علماء جیسے السبغی، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کے شاگرد، اور بعد میں تقی الدین السبکی کی رائے بھی تھی کہ چونکہ مقتدی نے قیام اور قرات نہیں کی اس لیے صرف رکوع پانے سے اس کی رکعت شمار نہیں ہوگی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب قول بھی ہے۔ تو یہ ساری تفصیل اس عبارت سے لی گئی تھی کہ یدرکو فضیلت الافتتاحی من ادرک الرکعۃ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ ساری عبارت یہاں سے لی گئی تھی۔ اور وفی الباب کے تحت آنے والی روایات، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے وہ ابواب طہارت کے اندر گزر چکی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے وہ اس کے الفاظ یہ ہیں۔
نماز کے احکام اور تکبیر اولیٰ کی جو فضیلت ہے، اس حوالے سے جو فقہی اور کچھ جدید احکامات ان حدیث سے نکلے ہیں وہ یہاں پہ نقل کر دی گئی ہیں، جس تکبیر اولیٰ پر دوری خوشخبری ہے، تکبیر کے وقت ہاتھوں کی کیفیت، قرآن کی اہمیت، تکبیر تحریمہ اور تسلیم، طہارت نماز کی کنجی، پاکیزگی اور وضو نماز کے لیے بنیادی شرط اور کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ کچھ عصری تطبیقات ہیں آج کے سبق کی کہ نماز کے 90 احکامات اور ہماری زندگی کی جو 5 عصری تطبیقات ہیں وہ یہاں سے ہمیں ملتی ہیں، آپ ان کو ایک نظر دیکھ لیجیے۔ سبق سے متعلق یہ سوالات نوٹ فرما لیں، اور اسی کے ساتھ اس سبق کا خلاصہ اور یہ سبق نمبر 86 اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔